واجب الاحترام سامعین کرام، 7واں سپارہ سورہ انعام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 بما ترجمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اپنی گزارشات عرض کروں گا، غور فرمائیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں توحید کی تعریف اور اس کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ اللہ کو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ماننا، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، اور اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا توحید ہے۔ جو مسلمان اس عقیدہ توحید پر مضبوط ہوتا ہے، اپنی زندگی کا دار و مدار اسی عقیدے پر منحصر کرتا ہے، اپنی دعوت کا مرکز، اپنی دعوت کا آغاز اسی مرکزی نقطہ سے کرتا ہے، اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید یہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں ہماری نجات کا ضامن ہے۔ نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بستر مرگ پر پڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو پاس بلاتے ہیں، انہیں یہ وصیت کرتے ہیں، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ کر بند رہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں، عقیدہ توحید پر پختہ رہنے کی وصیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو عقیدہ توحید کی فضیلت، اس کی اہمیت بھی بتلا رہے ہیں۔ کہا بیٹا عقیدہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنا ہے، تو اس انداز سے سمجھ لو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، دونوں کا وزن کیا جائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، ساتوں زمینوں آسمانوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں یہ کلمہ ذکر لا الہ الا اللہ یہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس قدر افضل ذکر ہے کہ سنن ابی داؤد میں نبی علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
جاری رکھوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اب ذرا اندازہ لگائیے گا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کس قدر افضل ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ ذکر آپ کے تو سارے بندے کرتے ہیں, یہ ذکر تو عام ذکر ہے, ہر ایک کی زبان پہ کیا جانے والا ذکر ہے. مجھے کوئی الگ ذکر بتلائیے, کوئی منفرد ذکر بتلائیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ذکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ ترازو کے ایک پلڑا میں ساتوں زمینوں کو رکھ دو, ساتوں آسمانوں کو رکھ دو, اور ان زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر اور دوسرے پلڑا میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ کر ان کا وزن کرو گے, یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, دوسرا زمین و آسمان ان میں موجود ساری چیزوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اس قدر افضل ترین ذکر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ کہنا ہے. جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ سب کا حساب و کتاب کرے گے, سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, فاسق بھی ہوں گے, فاجر بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, کافر بھی ہوں گے, مواحد بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, مرد بھی ہوں گی, عورتیں بھی ہوں گی, سب مخلوقات اللہ کے سامنے ہوں گی. حساب و کتاب شروع ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا حساب شروع ہوگا کہ اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. عقیدہ توحید کی اہمیت سمجھنی ہے, اس کی فضیلت سمجھنی ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے تو اس حدیث کو توجہ سے سنیے گا. فرمایا کہ 99 رجسٹر اس بندے کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ایک رجسٹر کی تعداد, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ فرمایا کہ اس کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے, اس کی چوڑائی شمال سے جنوب تک ہے اور اس کی موٹائی زمین سے آسمان تک ہے. صرف ایک نہیں, کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 99 رجسٹر گناہوں کے بڑے ہوئے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ شخص کس قدر گناہگار ہوگا, اس نے کس قدر رب کی نافرمانیاں کی ہیں, کس قدر رب کی باغی, رب کا نافرمان, رب کی بغاوت کرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا ہے. صرف اس کے نامہ اعمال کا کھاتے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جب اس کا سارا نامہ اعمال سامنے آ چکا ہے, اللہ پوچھیں گے بتلاؤ تمہارے اس نامہ اعمال میں میرے لکھنے والے کرام الکاتبین نے کوئی غلطی تو نہیں کی, کوئی تمہارے ساتھ کوئی انہوں نے بے انصافی نا انصافی تو نہیں کی؟ کہے گا اللہ نہیں, سب کچھ درست لکھا ہوا ہے. کہا اچھا چلو بتلاؤ تمہاری کوئی نیکی بھی ہے؟ کہا اللہ میری کوئی نیکی نہیں ہے. پوچھا جتنے گناہ کرتے رہے ہو ان پر کوئی
کہا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جانتے بوجھتے سمجھتے جاگتے پورے ہوش و حواس سے یہ گناہ کیے۔ کہا اچھا چلو کوئی نیکی بتلاؤ۔ کہا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اگر ہوگی تو اتنے گناہوں کے مقابلے میں وہ کیا کرے گی؟ اللہ کہیں گے آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت والا دن ایسا دن ہے جس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے نامہ اعمال سے نیکی کی صرف ایک پرچی نکالیں گے۔ کتنی پرچیاں؟ کتنی پرچیاں؟ صرف ایک پرچی نکلے گی۔ کتنے نامہ اعمال سے؟ 99 رجسٹروں سے صرف نیکی کی ایک پرچی نکل رہی ہے۔ وہ شخص کہے گا اللہ اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے یہ نیکی کی ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا وقت ہے، یہ میرے کیا کام آ سکے گی؟ اللہ نے فرمائیں گے کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے 99 گناہوں والے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑا میں رکھو اور نیکی کی یہ پرچی دوسرے پلڑا میں رکھ کر اس کا وزن کرو۔ جب وزن کیا جائے گا نیکی کی پرچی والا وزن بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر ہلکے ہو کر اوپر کوٹ جائے گا۔ بندہ حیران ہے، پریشان ہے، ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آخر یہ پرچی میں کیا ہے جس وجہ سے میری نیکی سب گناہوں پر غالب آ چکی ہے؟ جب اس پرچی کو کھول کر دیکھا جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس بندے نے چاہے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جو اس نے نہ کیا ہو، دنیا میں رب کا نافرمان بن کے رہا ہے، رب کا باغی بن کر رہا ہے، رب کا گستاخ بن کر رہا ہے، سارے گناہ کرتا رہا ہے، رب کے احکامات کی بغاوت کرتا رہا ہے، رسولوں کی نافرمانی کرتا رہا ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، لیکن صرف اس کے اندر ایک خوبی ہے، صرف ایک وصف ہے، صرف ایک نیکی ہے کہ اس کے دل میں یہ سچی محبت ہے، یہ سچی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی کی وجہ سے، عقیدہ توحید پر پختگی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت، فضیلت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقام، کہ جس کے دل میں عقیدہ توحید کی سچی محبت پیدا ہوگی، جس کے دل سے عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچی گواہی نکلے گی، ایسے شخص کا دل جلدی دل ہے، چاہے جتنے بھی گناہ ہو جائے، جتنی بھی غلطیاں ہو جائے، صرف اس عقیدہ توحید کے مضبوطی کی وجہ سے اللہ ایسے شخص پر ہمیشہ کے لیے جہنم حرام کر دیتے ہیں، جنت اس کا مقدر کر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جو خوب لہلہاتا ہے اور اس کے اندر سے ہلکی اور میٹھی خوشبو نکل رہی ہوتی ہے، اس کا پھل لذیذ اور مفید ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ اس کا گرنا محال ہوتا ہے، اسے گرنے کا کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ توحید کی درخت کے ساتھ مثال ہے، جو شخص اپنی زندگی میں عقیدہ توحید پر مضبوطی اختیار کر لے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، اسے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان حاصل ہونے والے فائدوں میں اسے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم فائدہ یہ
میں ثابت قدمی پیدا کر دیتے ہیں. کیا پیدا کرتے ہیں؟ ثابت قدمی. ثابت قدمی. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے، عقیدہ توحید مضبوط رکھے، فرمایا کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے کہ ٹوٹنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں. اللہ اس کے دل میں ثابت قدمی پیدا کر دیتے ہیں. واللہ سمیع العلیم. اللہ بہت زیادہ سننے والے، بہت زیادہ جاننے والے ہیں. جس دل میں عقیدہ توحید سے ثابت قدمی پیدا ہو جائے، پھر چاہے اس کی زندگی میں عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے مصیبتوں کے پہاڑ اس کے سر پر آن ٹوٹ پڑے، اس کے قدموں کو کوئی لڑکھڑا نہیں سکتا. جب انسان کے دل میں عقیدہ توحید پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے، اس پر رب کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ اس کا دل ثابت قدم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. پھر اس کے مقابلے میں چاہے عالم کفر اکٹھا ہو کر آ جائے، کوئی اس کے عقیدے کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پیچھے ہٹا نہیں سکتا. یہ ثابت قدمی ہے، یہ عقیدے کی ثابت قدمی ہے کہ اس ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تختی لیٹ پر لیٹ جاتے ہیں، داغتے کولوں پر سو جاتے ہیں. اس عقیدہ توحید کے وجہ سے پیدا ہونے والی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ سیدہ زنیرہ اپنی آنکھیں اندھی کروا لیتی ہیں، سیدہ سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، صحابہ پہ تشدد کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے، گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، زمین و جائیداد پر قبضے جما لیے جاتے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. ساری آزمائشیں آ رہی ہیں، دکھوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے، جانوں کے نذرانے دینے پڑ رہے ہیں، گھروں سے بے گھر ہونا پڑ رہا ہے، ملک بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، مارے بھی کھانا پڑ رہی ہے، جیلوں میں بند ہونا پڑ رہا ہے، ہاں بھوکا پیاسا رہنا بھی پڑ رہا ہے. صحابہ نے ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کافروں کی کوئی طاقت صحابہ کے ایمان کو توڑ نہیں سکی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، اسے رب کا پیغام سناؤ، اسے رب کی توحید سمجھاؤ، رب کی طرف اسے دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا پہنچتے ہیں. فرعون کو رب کا پیغام سمجھاتے ہیں، اسے توحید کا درس دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں. فرعون دنیا کا سپر پاور، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، کہتا ہے یہ جادوگر میرے سامنے آن کھڑا ہوا ہے. اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے درباریوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ پورے شہر سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن مقرر کیا جاتا ہے کہ فلاں دن ہمارے پاس آنا، تمہارے ایمان کا حساب لیں گے، تمہارے ایمان کا مقابلہ کروائیں گے. اب شہر کے تمام تر جادوگر، بڑے ماہر جادوگر فرعون کے
سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ فرعون انہیں کہتا ہے کہ اگر تم موسیٰ کا مقابلہ کرو گے میرے مقرب ترین بندے بن جاؤ گے، دنیا کی ہر آسائش ہر نعمت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس شرط پر وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی فرعون کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہیں، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف توحید ہے، دوسری طرف شرک ہے۔ اب مقابلہ شروع ہونے لگتا ہے۔ وہ جادوگر کہتے ہیں موسیٰ پہلے تم اپنا پیغام سمجھاؤ گے، پہلے تم اپنا کرتب دکھلاؤ گے یا ہم پہلے شروعات کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پیش کرو پہلے جو تم نے پیش کرنا ہے۔ وہ جادوگر لوگوں کے سامنے رسیاں پھینکتے ہیں۔ کیا پھینکتے ہیں؟ رسیاں پھینکتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے وہ پھینکی ہوئی رسیاں صاف نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب جادو سامنے آ چکا ہے۔ کیا ہے؟ رسیاں صاف بن چکی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی ان رسیوں کے اوپر پھینکتے ہیں۔ اللہ کا معجزہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ وہ پھینکی ہوئی لاٹھی ایک بڑا اجزا بن کر سامنے آتی ہے اور ان سارے سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ وہ سارے جادوگر وہ سارا معجزہ دیکھ لیتے ہیں، حقیقت کو جان لیتے ہیں، رب کا پیغام سمجھ لیتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ یہ پھینکی ہوئی لاٹھی کوئی جادوگری کا مہان نہیں ہے بلکہ یہ رب کی طرف سے آنے والا معجزہ ہے۔ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے جب سامنے آتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، دل سے اس کلمہ کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر کس قدر ثابت قدمی کو نازل کرتے ہوئے اس پر اپنا انعام کرتے ہیں۔ فرعون حیران رہ جاتا ہے، معاملہ تو سارا الٹ ہو گیا ہے۔ جادوگروں کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے کہ تم نے میرا ساتھ دینے کی بجائے میری اجازت کے بغیر تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو، کیسے کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ کہا ابھی کے ابھی منکر بن جاؤ، اس عقیدے کو ابھی کے ابھی چھوڑ دو ورنہ سخت سزا دوں گا، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اب وہ جادوگر جو رب کی حقانیت کو جان چکے ہیں، رب کی توحید کو سمجھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بتلائی ہوئی توحید کا سبق سمجھ چکے ہیں، وہ یہ بول اٹھتے ہیں کہ اے فرعون جو کرنا ہے کر لو، جو سزائیں دینی ہے دے لو، لیکن اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے ایمان سے لڑکھڑا نہیں سکتی، کوئی ہمیں ہمارے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ ہے ثابت قدمی۔ جب انسان کے دل میں رب کی توحید کی محبت پیدا ہو جائے، جب انسان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اللہ اس پہ پہلا انعام یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ثابت قدمی پیدا کرتے ہیں، پھر اس
کے مقابلے میں چاہے دنیا کی ساری طاقتیں بھی آ جائے، کوئی اس کو عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یہی لوگ امن والے ہیں۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید پر عقیدے کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس کی زندگی امن کا گہوارہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کی زندگی، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف اس کا رعب دشمنوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے خود بخود بیٹھ جاتا ہے۔ ایران کا بادشاہ کسرا اپنے وزیر سے کہتا ہے، اپنے درباریوں سے کہتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ حکمران عمر کون ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ کیا شخص ہے؟ جب بھی تم میرے سامنے عمر کا نام لیتے ہو میرے کندھے کانپ جاتے ہیں۔ جاؤ ذرا جا کر اس حکمران کو دیکھ کر کے آؤ، اس کے اندر ایسی چیز کیا ہے۔ وہ وزیر مدینہ آتا ہے، مسلمانوں سے کہتا ہے بتلاؤ تمہارے امیر کا، تمہارے حکمران کا محل کدھر ہے؟ کیا کدھر ہے؟ محل۔ کہا کس محل کی بات کرتے ہو؟ جاؤ کہیں درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ وزیر باہر نکلتا ہے، صحرا کی طرف جاتا ہے، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے جناب عمر رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ وزیر ان کے پاس جا کر جو الفاظ کہتا ہے اور جو جواب جناب عمر دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وزیر کہتا ہے او عمر کیا بات ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی ہوئی ہے اور یہاں آرام سے بیٹھے ہو، آرام فرما رہے ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں جس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو جائے، جس کے دل میں عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے، پھر اس دل کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا فائدہ کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، پھر چاہے دنیا کفر اس کا مخالف بن جائے، رب کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس کی زندگی بہت ہی امن کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والا ہر دشمن ہر وقت اس مواحد کے خوف سے گھبراتا رہتا ہے، اس کے کندھے کانپتے ہی رہتے ہیں۔ جو انسان عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ جامع ترمذی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اللہ آدم کے بیٹے کو یعنی انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، فرمایا اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین و آسمان کے گناہوں کے برابر بڑھ کر گناہ لے آؤ، اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ زمین و آسمان کو بھر دے، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اگر
تمہارے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ہو، میں بھی اسی قدر اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی بخشش کے ساتھ تمہیں ملوں گا، یعنی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو عقیدہ توحید کو مضبوط رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو یہ عقیدہ بناتا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، جو ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نیاز اللہ کے لیے دیتا ہے، دیکھے اللہ کے نام کی چڑھاتا ہے، اپنی جب پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے نہیں چکاتا، غیر اللہ کے در پہ جا کر وہاں سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، جب اسے تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جہاں اسے معاف کرتے ہیں وہاں اسے اپنی جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔